everyone. So this is Nazia Khan, Head Corporate Communication, Seal Club Pakistan and Management House. And I welcome you to this Achievers Talk. And I'm really very excited today because I'm having very young entrepreneurs who are running the show of Fins Games, Abdul Samad and Zishan, and then they are making games. Am I right? Yeah, that's right. Yeah, so, thank you so much. Why don't you introduce Fins Games by yourself? Yeah, okay, thank you so much. So Fins Games is a game development studio. We are based in Lahore and we started from Lahore. ہم لوگ جو ہے وہ اپنے آئیڈیاز سے لے کے گیم ڈیولپمنٹ اور اس کے مارکیٹنگ اور مونیٹائزیشن ہم لوگ ان ہاؤس کر رہے ہیں. لائک وی آر دا اونر آف پروڈکٹس اور ہمارے اپنے برانڈز ہیں جن میں ہم لوگ جو ہے وہ گیمس پبلش کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو مونیٹائز کرتے ہیں. ویری گڈ. How this idea came up to you? کیا آپ لوگ بھی کہیں پہ نوکری کر رہے تھے and then the idea of being an entrepreneur came up? کیا ہوا؟ Why don't you tell us, Rishan? بالکل ایسے ہی تھا کہ ہم جدھر کرتے تھے پہلے کام اچھا تھا تو انہوں نے شروع کیا تھا گیمنگ میں. تو اس کے بعد کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد ہمیں یہ فیل آیا کہ یار ہم اپنا کر سکتے ہیں. وہ عرصہ کتنا تھا؟ زیادہ تقریباً 3 ماہ. Only? وہ نئی گیمنگ انڈسٹری تھی ساری. تو اس میں تو اس کے بعد پھر ہم نے اپنا اسٹارٹ کر دیا تھا. پھر آہستہ آہستہ گریجویلی کرتے تو پھر ابھی ہم اسٹیج پہ. تو جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو گیمس ہیں جو ہم بنا رہے ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. مثلاً ہم زیادہ فائٹنگ اور اسپورٹس گیمس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً سیمولیشنس بنا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ سوکر کی ہوگی, باسکٹ بال, کراٹے, اس طرح کی گیمس کی سیمولیشنس وغیرہ جو ہے وہ ہم بنا رہے ہوتے ہیں, ہم پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ریسنٹلی ابھی ہم نے گوگل کے ساتھ بھی جوائنٹ بزنس پلان شیئر کیا ہے. Seriously so? جس میں کہ ان کے تقریباً 10 سے زیادہ ہیں ریسورس جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنی گیمس کو امپروو کر سکتے ہیں, ان میں نئی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. تو اس لیے کافی ایکسائٹنگ ہے. Yeah, we are working closely with the Google Singapore team. So وہ ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں گرو کرنے میں. لائک کچھ ٹارگیٹس ہیں جو کہ ہماری اپنی ایک پوٹینشیل جس پہ ہم لوگ کام کر رہے تھے. ناؤ وی جوائنڈ ہینڈس. تو ہمارے کچھ پروڈکٹس ان میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ پوٹینشیل ہے, تو اب ہم لوگ مل کے کام کریں گے اس کو مزید فردر اسکیل اپ کرنے کے لیے. لائک اب دیکھیں جو 2 بڑے پلیٹ فارمز ہیں جن میں ہم لوگ کام کرتے ہیں, گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور. تو اس میں نمبر آف کمپنیز ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں. لیکن یہ کہ جب آپ اسکیل کرتے ہیں, ایونچولی گرو کرتے ہیں اور آپ نظروں میں آنا شروع ہوتے ہیں, تو پھر یہ لوگ بھی ظاہر ہے بزنس ڈیولپرز ہیں, تو یہ آپ کے ساتھ کولیبوریٹ کرتے ہیں تاکہ اس کو فردر اسکیل کیا جائے. What was in your game or what was in your product that attracted Singaporean or the Google Singapore? اصل میں جو گوگل ہے نا, ان کا یہی ہے گول ہے کہ وہ ڈیولپ کریں گیمنگ انڈسٹری. سب سے پہلے انہوں نے ویتنام میں کی تھی, تو اب وہ پاکستان پہ فوکس کر رہے ہیں. تو ان کے پاس سارے اسٹیٹس ہوتے ہیں کہ کون سی گیمس کیسی چل رہی ہیں, کون سے اسٹوڈیوز کیسا کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ساری ایکسیس ہے پلے اسٹور کی. تو وہ پھر ہمیں خود ہی انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ آ کے ہم آپ کو بہتر کر کے دیتے ہیں. پھر اسپینڈنگ بھی ہے کہ ہم جو اپنی ساری ایڈورٹائزنگ خود کر رہے ہوتے ہیں, اپنی گیمس کو خود پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں گوگل ایڈس کے تھرو. تو پھر اس سے بھی ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا اسٹوڈیو کتنی اسپینڈنگ کر رہا ہے اور کیا اس میں ہے چیزیں کہ جو امپروومنٹ ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے پھر وہ چوز. So as per you or as you guys are having hands-on experience, Google Singapore is interested in Pakistan. Yeah, definitely. A big time. Very big. Very highly interested. So now tell us about the gaming industry here in Pakistan. یہ لائک ایز کمپیئر ٹو دا ورلڈ یہ بہت میچیور نہیں ہے ابھی. یہاں پہ میچیور نہیں, ڈیفینیٹلی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ کوئی ایسے بڑے نام ابھی وہ نہیں ہوئے کہ جنہوں نے پوری دنیا میں کوئی چیز پیدا کی ہو کہ یار اٹس فرام پاکستان. یا ایگزیکٹلی. لیکن وی آر ڈیسٹینڈ کہ ہم لوگ جس طرح سے گرو کر رہے ہیں, انشاءاللہ ویری سون ود ان ایئرس جو ہے وہ ہم اس اسٹیج پہ ہوں گے کہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام ہوگا کہ یہاں سے جو ڈیولپرز ہیں, یہاں کی جو گیمز ہیں, ان کا ایک اپنا ٹائپ ہے اور وہ کچھ کریٹ کریں گے وہ لوگ انشاءاللہ. But it's been 15 years that Pakistan is into this gaming industry. Yeah, but why not yet? What are the challenges of gaming industry in Pakistan? Why they are not growing that much? نہیں گرو کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں کہ گرو نہیں کر رہے, لیکن یہ کہ ایز کمپیئر ٹو ادر ورلڈ میں بتا رہا ہوں کہ جیسے جو بڑے پلیئرز ہیں جیسے گوگل ہے یا وہ ہیں, ان کے ساتھ آپ کو کلوزلی جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ ایک نیکسٹ لیول پہ جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں. لائک ایک ریسورس کی بھی بڑی شارٹیج تھی یہاں پہ, اس کے علاوہ اوور آل جو ہے وہ لوگوں کو لائک اتنا وہ نہیں تھا کہ وہ گیم ڈیولپمنٹ میں آنے سے ہیزیٹیٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اور بھی کافی سارے چیلنجز ہیں, لائک
کچھ بینکنگ سے ریلیٹڈ بھی ہیں, کچھ ٹیکنیکل فائنینشیل ایگزیکٹلی وہ بھی ہیں کہ لائک آپ کو منی ان منی آؤٹ میں بھی کافی پرابلمس ہیں ایگزیکٹلی. لیکن یہ کہ چیزیں آہستہ آہستہ ایز اپ ہوتی جا رہی ہیں, اوپن اپ ہوتی جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ لائک جو بڑے پلیئرز ہیں جیسے گوگل ہے یا ایپل ہے, ان کے وہ بھی دے آر ویری مچ انٹرسٹیڈ ان دا ریجن. سو وہ لوگ اس میں پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں اور وہ کمپنیز کو جو ہے وہ سلیکٹ کر کے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. سو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ لائک وی آر ڈیسٹن ٹوورڈ اٹ. تو جیسے ویتنام, ٹرکی, انہوں نے امپیکٹ کریٹ کی ہے. سو یا ڈیفینیٹلی تو انشاءاللہ پاکستان بھی جو ہے وہ کمنگ ایئرس میں we are going there. So Zishan, he mentioned resources was one of the biggest challenge for the gaming industry of Pakistan. What are the things that are related to this? کیا problems ہیں جو ہمارے ریسورس میں ہیں جس کی وجہ سے we are not growing that fast? اصل میں یہ تھا کہ ایک تو پہلے ریسورسز کو یہی ہوتا تھا کہ یار کہ انڈسٹری نہیں ہے, اس میں کوئی کیریئر نہیں ہے, تو مثلاً یہ کوئی گرو نہیں. لیکن ابھی لاسٹ منتھ گوگل نے اپنی پاکستان میں گیمنگ کانفرنس کروائی ہے. آن لائن انہوں نے لیکچرز دیے ہیں, تقریباً یہ 4 ویک چلا ہے, 4 ویک چلا, اور اس میں انہوں نے سارا بتایا کہ کس طرح سے آپ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہو. تو ابھی آہستہ آہستہ جیسے یہ آ رہی اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں میں, تو ریسورسز اب اس میں آ رہے ہیں. تو ڈفرینٹ ہم بھی کر رہے ہیں, مثلاً کہ ٹریننگز وغیرہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ یار کہ یہ ایک فیلڈ ہے. تو مثلاً مین پوائنٹ یہ تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یار یہ گیمنگ بھی ایک فیلڈ ہے. اور جو پہلے بھی تھا نا پاکستان میں جو گیمنگ اسٹوڈیوز سے پہلے وہ سروسز کرتے تھے, مثلاً ڈفرینٹ کمپنیز باہر کی کمپنیز کے لیے پروڈکٹس اپنے بناتے تھے, تو اس لیے وہ پتہ نہیں تھا کہ پاکستان میں بن رہی ہے. The name was not made in Pakistan was not there. Last 2-3 years اب ایسے ہوا ہے کہ میڈ ان پاکستان بن, کریڈٹ بھی ہمارے پاس آ رہا ہے. ایگزیکٹلی گوگل ہے جو وہ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہے اور کر رہا ہے, وہ اسٹیج کا رہا ہے کہ وہ سکسیس اسٹوری لا کے دیکھے یار پاکستان کی گیمنگ انڈسٹری ہے نا, پاکستان سے کام کیا. تو دس از آئی تھنک, اور ہمارا جو اس طرح سے ٹارگیٹ ہے وہ ترکین اسٹوڈیوز ہیں. مثلاً ابھی ریسنٹلی ایک اسٹوڈیو تھا رولک, وہ $6 ارب میں ایکوائر کیا ہے, ٹھیک ہے, ایک اس نے امریکن اسٹوڈیو نے. تو اس طرح سے بہت بڑی پیسوں کی ایکوزیشنز ہوتی ہیں. اور میں آپ کو ایک ایڈ کروں, مثلاً ابھی پاکستان کی جو آئی ٹی انڈسٹری بھی تھی اس میں یہ تھا کہ سروسز ہیں کہ پیسے صرف آ سکتے ہیں, پیسے جا نہیں سکتے. اب جب ہماری پروڈکٹ بیس کمپنی ہے, ہم نے گوگل ایڈس پہ اسپینڈ ہی کرنی ہوتی ہے, تو جب ہمیں پیسے باہر بھیجنے ہوتے تھے تو ہمیں اسٹیٹ بینک سے بڑے ایشو آئے ہیں. اسٹیٹ بینک کہتا ہے بھائی آپ کیوں پیسے بھیج رہے ہو, کیا وجہ ہے. پھر ہم نے وہ ساری چیزیں ایکسپلین کی. وہ پاشا کے ہم ممبر ہیں, انہوں نے ہمیں بڑا ہیلپ آؤٹ اس میں کیا کہ ہمیں انہیں سمجھایا کہ بھائی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پیسے باہر بھی بھیجیں, کیونکہ ان کو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ پیسے باہر بھی بھیجے جا سکتے ہیں. ان کو یہی تھا کہ بھائی صرف نہیں. تو یہ چیزیں تھیں, مثلاً ایک پیمنٹ کا تھا بالکل, اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یار کہ گیمنگ بھی ایک فیلڈ ہے. وہ کہتے ہو یہ کیا کام کر رہے ہو, کوئی اچھا کام کرو کچھ لیکن اب اس میں PUBG ہے, ٹھیک ہے, ٹیکن ہے, وہ اسلان کھیلتا ہے, اتنا اس نے ون کیے ہیں سارے. تو مثلاً پوری پراپر انڈسٹری ہے. سو گائز یو ور ورکنگ, آپ نے نوکری کر رہے تھے اچھی خاصی, گریجویشن کے بعد کماتے پیسے جیسے سارے لوگ. آپ کے اندر ایسی کون سا فائر تھا, دا برننگ ڈیزائر دیٹ واز ان سائڈ, کی جس کی وجہ سے آپ نے انٹرپرینورشپ کے راستے کو چنا؟ کہ آپ کو شروع سے پتا تھا یا ڈیورنگ دا کورس آف دیٹ نوکری یو فگرڈ اٹ آؤٹ؟ پرسنلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو میری فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سب لوگ یا تو گورنمنٹ میں ہے یا آرمی میں ہے یا پھر کوئی کارپوریٹ سیکٹر میں ہے. مطلب یا ڈیفینیٹلی. سو کوئی بزنس جو ہے وہ اس طرف نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. سو جب میں نے اسٹارٹ کیا کمپنی میں, یہاں پہ اپنی جاب اسٹارٹ کی, تو وہ کوئی بڑی کمپنی نہیں تھی, اٹ واز اے مڈ لیول کمپنی. تو مجھے ہمیشہ سے تھا یار کہ میں کارپوریٹ سیکٹر میں جانا ہے, وہاں پہ کام کرنا ہے, کیونکہ وہ میری فیملی سے ہی میرے میں آیا تھا. اور میں جب اپنے دیکھتا تھا کزنس کو اور انکلس کو, اور انہیں سے جو ہے وہ موٹیویشن لیتا تھا, اور مجھے تھا کہ یار میں نے کارپوریٹ سیکٹر میں جانا ہے. سو جب میں نے ریزائن کیا, لائک آئی واز ناٹ ہیپی اوور دیئر, تو اس کے بعد پھر میں نے وہاں سے ریزائن کیا اور کچھ مجھے بریک ملا. تو میں نے سوچا, میں نے کہا یار چلو وہاں پہ تو ہم کبھی بھی جا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, وہاں پہ تو کارپوریٹ سیکٹر میں تو آپ کبھی بھی انٹر ہو سکتے ہو, کسی بھی کسی بڑی کمپنی میں آپ کبھی بھی جا سکتے ہو, کام کر سکتے ہیں. تو وائی ناٹ ٹو ٹرائی, ایک اسٹارٹ کرتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ فیفا ورلڈ کپ چل رہا تھا. سو ہم نے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی گیم بنائی, ساکر سیمولیشن, دونوں نے مل کے. اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے؟ نہیں, ہم دونوں تھے. سیریسلی؟ یا ایگزیکٹلی. سو ایک چھوٹی ساکر سیمولیشن گیم ہم لوگوں نے بنائی, اور اس کو ایک اچھا ہٹ ملا, کیونکہ اس وقت ہر طرف ساکر ہو رہا تھا. ذیشان, کتنا عرصہ لگا تھا آپ کو یہ گیم بنانے؟ 2 لڑکے اکیلے میکنگ اے گیم, اینڈ دین دا ورلڈ کپ از اراؤنڈ. ورلڈ کپ کے 1 مہینے بعد بناتے تو وہ امپیکٹ نہ آتا. سو کتنا عرصہ لگا آپ کو وہ گیم بنانے میں؟ 2 ماہ لگے تھے ہمیں, بیسک سیمولیشن بنا لی تھی ہم. کتنا ٹائم لگاتے تھے پر ڈے؟
وہی 10 to 12 آور, اور اس کے بعد 12 آور تو لگاتے تھے, کیونکہ ہم دونوں اکٹھے رہتے تھے ہاسٹل میں. اچھا. تو ہمارا کام یہی ہوتا تھا کہ کوڈنگ کریں اور کھانا پینا, کوڈنگ کریں, eat sleep and repeat Eat, sleep and repeat. and coding of course. تب آپ کو آئیڈیا تھا کہ that your game could be a hit؟ نہیں, ڈیفینیٹلی نہیں تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں جہاں پہ ہم بیٹھے, یہ کیا ضرورت ہے ویسٹنگ ٹائم, let's leave ہمیں it. اصل میں ایسے لگتا تھا جہاں ہم کام کرتے تھے ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہم بہتر کر سکتے ہیں. ہاں, اس کیپیسٹی میں رہتے ہیں بالکل. بہتر کر سکتے ہیں. دونوں میں سے زیادہ موٹیویٹر کون تھا؟ کون کہا یار چھوڑ دو, کیا ضرورت ہے, چلو all claps to you. Yeah, definitely. Okay, what's your stance on leadership? Who will say that? کیا خیال ہے آپ کا؟ You're leading a team of young people now, so what do you think what leadership is? آئی تھنک یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اٹس ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی, ٹھیک ہے, کہ جس کو آپ کو ایک اچھے طریقے سے مینیج کرنا ہوتا ہے. لائک اس کے اوپر بڑے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ اس پہ جتنا زیادہ آپ اس کو فلاسفیکل کر کے پیش کرتے ہیں تو ینگ انٹرپرینورز اتنا زیادہ ڈر جاتے ہیں کہ یار شاید ہمارے سے نہیں ہو پائے گا. سو اٹس ویری ایزی, اٹس نتھنگ, اٹس ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی کہ یار آپ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ کو ان کو موٹیویٹیڈ رکھنا ہے, آپ کو ان کو جو ہے وہ نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا ہے, ان کے کریئر گروتھ کا سوچنا ہے, ان کے فائنینشیل گروتھ کا سوچنا ہے, اینڈ دیٹ میکس یو لیڈر. تو لائک اس میں کوئی ایسی ریسیپی نہیں ہے کہ جس میں ہم کہا جائے کہ یار آپ کو یہ سیکھنا ہے, آپ کو اس میں کرنا ہے. تو لائک یہ ایونچولی ہو جاتی ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے. ان ایڈیشن ٹو دس کہ مثلا آپ کو ٹرسٹ بھی کرنا چاہیے کہ یار کہ جو آپ کی ٹیم ہے وہ کر سکتے ہو, ڈیفینیٹلی بالکل چیزیں ڈیلیگیٹ بھی کرنی چاہیے. کہ مثلا ایسے نہیں کہ ساری چیزیں میں اپنے ہاتھ میں ہی رکھوں اور کچھ ڈیلیگیٹ نہ کروں. تو اب ہمارا جو ریٹینشن ریٹ ہے بہت ہائی ہے. ہمارے ساتھ جنہوں نے شروع کیا تھا ابھی تک وہ لوگ ہیں اور بڑے ویل اسٹیبلش ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. وہ اسی طرح سے ہے کہ ہم نے ان کو ساتھ لے کے گیا, ان پہ ٹرسٹ کیا ہے, ڈیلیگیٹ کی ہیں چیزیں. یہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں ہم اپنے ہاتھ پہ ہی رکھیں. تو یہ بھی ہے میرے ہاتھ سے. Where do you see Finn's game 5 years down the road? اب کیا لگتا ہے؟ اب تو ماشاءاللہ یو آر اس دفعہ بھی جو گوگل کے ساتھ ہم نے جوائنٹ بزنس پلان سائن کیا ہے, تو اس میں انہوں نے جو ہمیں ویژن دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم فنس کو فائٹنگ گیمز کے جنرا کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے, کہ مثلاً ابھی بھی ایسے ہی اس ٹائم آپ پلے اسٹور میں یا آئی او ایس اسٹور میں لکھو کراٹے گیمز یا ریسلنگ گیمز, تو ہماری باکسنگ گیمز, تو ہماری گیم ٹاپ پہ آئے گی. لیکن یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو بھی زیادہ بہتر کریں. ٹھیک ہے, اور کریں. تو مثلاً ہمارا یہی ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں ہم اس میں پورے مارکیٹ لیڈر ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھا, ڈیفینیٹلی. اور ابھی مارکیٹ لیڈر ہے ان پاکستان, آل اوور دا ورلڈ, آل اوور دا ورلڈ. پاکستان میں آلریڈی ہم مارکیٹ لیڈر ہیں. مثلا میں ریسنٹلی ابھی 3 دن پہلے اپنے نئے آفس ادھر اوپن کیا ہے, وہ 21,000 اسکوائر فٹ کا آفس ہے. جو ہم نے پہلا اپنا آفس لیا تھا وہ 450 اسکوائر فٹ تھا. وہ ہاسٹل کا کمرہ نہیں یاد آتا. ڈیفینیٹلی بالکل. تو اسے 21,000 اسکوائر فٹ کا آفس ہے مل لیا, تو وہ اسی پہ لیا, اسی کو سوچ کے لیا کہ یار کہ ہمارے میں وہ ساری کیپیسٹی اور وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم اپنی کمپنی کو گرو کر سکتے ہیں. تو وہ بالکل کر رہے ہیں ہم اس کو. My next question to you is, where do you see Pakistan gaming industry 5 years down the road? I think it's bigger than Turkey. Like انشاءاللہ, کیونکہ یہاں پہ بڑا پوٹینشیل ہے. ٹھیک ہے, اور لوگ آہستہ آہستہ اس طرف آ رہے ہیں, لوگوں کا مائنڈ سیٹ بن رہا ہے, ریسورسز کریٹ ہو رہے ہیں, اور اب جو ہے اکیڈیمکس میں بھی یونیورسٹی جو ہیں وہ کچھ کورسز انٹروڈیوس کروا رہی ہیں جو کہ گیم ڈیولپمنٹ کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. اور جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, جو گیم ڈیولپمنٹ کی کمپنیز ہیں, وہ بھی یونیورسٹیز کے ساتھ کلوزلی کام کر رہی ہیں اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرنے میں. تو لائک جو ایک ریسورس شارٹیج کا ایشو تھا وہ انشاءاللہ بڑی جلد یہاں پہ سالو ہو جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ لائک وہ سی کے بڑا زبردست اس کا فیوچر ہے. So now short questions. What is success to you? اب تو آپ ہی گئی تھوڑی سی, اب آپ کی نظر میں سکسیس کیا ہے؟ میرے خیال سے اگر آپ کا دل مطمئن ہو نا, ہیپینس کہ مثلا اگر آپ کو لگے کہ یار ٹھیک ہے میں نے آج اچھا کیا, پیسے شیسے نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ گیم آپ کی بے شک مطلب وہ ساتھ آ ہی جاتی ہے. اچھا, وہ ساتھ آ ہی جاتی ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں آتی. What is success to you? I think it's happiness. Like if you are happy, you are successful. کیونکہ جو پیسے ہیں like بہت ہیپی ہوتے ہیں but success تو نہیں ہوتی وہاں. نہیں, یہ اس کو کوئی میئر تو نہیں کیا جا سکتا. لائک ہم کیسے کہہ سکتے ہیں, کوئی بڑے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی شاید خوش نہیں ہوتے. تو جو الٹیمیٹ جو چیز ہے جس کے پیچھے ہم سب لوگ بھاگ رہے ہیں وہ ہیپینس ہے. وہ جب آپ کی ہے تو وہ آپ کی ریئل سکسیس ہے. اور what is happiness to you? Happiness کیا ہوتی ہے؟ I think self contentment, کہ آپ اندر سے مطمئن ہیں. What is happiness to you? یہ مثلا میں اس کا کیا کبھی سوچا نہیں میں نے اس کے بارے میں کہ کیا ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی جیسے تو کہہ رہا ہے کہ بالکل کہ یار کہ
Maybe if the people around you are happy, then you are happy, you feel happy. Yeah. अब now very short questions. भाई ये tech के लोग क्या boring होते हैं? Yes. Okay. तो मतलब is it like that they are not interested in colors and music? क्या ये सब कुछ होता है? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है. मतलब हमारी पर्सनल बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है. हमें काफ़ी मतलब कुछ साल पहले कीनिया गए थे. ठीक है, उधर हमने वो देखा वो सारी कि मतलब जो सफारी है उनकी लाइफ. And you felt good कि आपको अच्छा लगा. बिल्कुल. तो मतलब असल में वो डिफरेंट है बिल्कुल. हम ज़्यादा टॉकिंग ज़्यादा बातें करने वाले नहीं हैं. ठीक है, लेकिन ये है कि उसके अलावा काफ़ी चीज़ें ट्रैवलिंग का है. काफ़ी इजिप्ट गए हम, डिफरेंट कंट्रीज़ में गए. मतलब वो ट्रैवलिंग का हमें बड़ा शौक है, हाइकिंग वगैरह का शौक है इस तरह से. तो मतलब वो अगर आप एक मतलब हमारी कंपनी में हो तो डेफिनेटली वो बोर नहीं होगा. हाँ, लेकिन ये कि एज़ कम्पेयर टू अदर जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है उसमें जो क्योंकि जो टेकीज़ हैं वो बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने स्क्रीन के पीछे छुप के काम करने वाले होते हैं. तो बहुत ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना और वो करना इट्स नॉट देयर थिंग. So now you tell us what is your favorite food? क्या आप शौक से खाते हैं? कुछ देसी चीज़ें या वो? आज से कोई 3 साल पहले तक तो फास्ट फूड लाइक बर्गर बड़े बड़े. अब क्या हुआ? और अब जो 31. हाँ, लेकिन ये कि लाइक अभी थोड़ा सा फिटनेस की तरफ हमारा वो है. हम लोग मॉर्निंग में जिम करते हैं और बड़ी हेल्दी एक्टिविटीज इस किस्म की उस तरफ फोकस है. तो आप थोड़ा लीन फूड ही प्रेफर करते हैं. Dispute between you two? इट्स अ गुड क्वेश्चन. और इसमें लाइक आई डोंट नो इसका आंसर हम ये कर सकते हैं कि लाइक मैं जो पर्सनली मैं तो अपना आपको बता सकता हूँ कि मैं ये फील करता हूँ कि यार जो डिस्प्यूट है लाइक हम उसको ऐसे देखते हैं कि यार लाइक इफ़ ही इज सेइंग समथिंग एंड आई एम नॉट एग्रीइंग, तो मैं ये देखता हूँ कि यार ये भी 50% पार्टनर है तो ज़ाहिर है कंपनी के भले के लिए ही सोच रहा होगा. सो नो वरीज अबाउट इट. लिसन करना चाहिए, सुनना चाहिए. अगर हम सुन लें ना अगले बंदे को तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. जब हम ऐसे हैं ना कि हमें सुनना नहीं है, ठीक है, तो फिर वो कुछ नहीं हो सकता. तो हमारे मसलन कोई इस तरह का इख्तिलाफ वगैरह नहीं. हाँ, कोई इतने बड़े होते हैं डेफिनेटली. Any season you loved watching in Fast Pania? Money Heist, the only season I saw. You? Same. Okay, favorite actor or actress? अक्षय कुमार. अरे वाह. रीजन या उसकी रीजन ये कि लाइक ये इमोशनल चीज़ें हैं और ये वो सारा कुछ आपको टेंस कर देती हैं. लेकिन जब आप अक्षय को मैं उसको देखता हूँ ना पर्सनली, वो हर वक्त हंस रहा है और वो करता है. आप कहीं से भी उसकी कोई मूवी है या कोई भी चीज़ उसका वो कर लो, या ऑफ कोर्स आपको मूड अच्छा हो जाता है. Your favorite actor or actress? रणवीर कपूर. और any season that was on your go last year? Suits देखा है मैंने सीजन, वो फिर से देखा था. It's a very long season, seven seasons. Okay, so your message of hope and optimism for youth, आपका भी और आपका भी. 31-year-old you are, लोग तो अभी सोच ही रहे होते हैं कुछ करने का. आप इन बच्चों को क्या मशवरा देंगे? I think लाइक मैं एक थोड़ा डिटेल से आपको अपना छोटी सी एक बात बताता हूँ कि जब मैं मेरी स्कूलिंग जो है वो FG स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ उधर मंगला कैंट. सो वहाँ पे हमारे स्कूल के बाहर एक इकबाल का एक शेर लिखा हुआ होता था और मैं हमेशा उसको देखता था, पढ़ता था. और मुझे क्लास 1 से लेकर 10 तक जो है वो मुझे उसका मतलब समझ नहीं आया कि भाई क्या इसका मतलब है. लेकिन वो उसके वर्ड बाय वर्ड जो है वो मेरे जहन में जो है वो है. तो अब मैं उसको देखता हूँ ना, बल्कि पिछले कोई 3-4 सालों से वो शेर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. वो शेर है कि ए जुए आप बढ़ के हो दरिया तुम तो तेज़, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल. लाइक इट्स लाइक यार आपको हमेशा अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करना चाहिए कि अगर आपको लगे कि यार लाइक आप स्टेगनेंट हैं, लाइक आपको साहिल जो है वो ऑफर हो रहा है, तो उसको कबूल नहीं करना चाहिए. लाइक यू हैव टू सी फर्दर थिंग. हाँ, या एग्जैक्टली आपको उससे आगे निकलना चाहिए. अगर आपको लाइक ये लग रहा है कि यार अगर आपने पिछले 1 महीने से आप अपने कंफर्ट जोन में आपने कुछ नहीं किया या कोई ऐसा डिसीजन है कि जो चैलेंज कर रहे हैं आपके कंफर्ट जोन को, तो आपको वहाँ से बाहर निकलना चाहिए, उसको ब्रेक करना चाहिए. एंड दैट्स फॉर श्योर इसको आप ट्राई करेंगे तो 100% इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलेंगे. Would you like to say something, Ijaz sir? Okay, so आपका मैसेज ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म. बिल्कुल मेरा भी एक मसला, अगर दिल चाह रहा है, आपको लग रहा है कि आप कुछ कर सकते हो बेहतर, तो आपको ट्राई करना चाहिए. ये नहीं है कि आपको कि आप इसी फिक्र में रहो कि आगे क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा. आप उसे ट्राई करो, डेफिनेटली आप चीज़ों को अचीव कर लोगे. Thank you so much. It was pleasure having you both. Thank you. आपकी age is such an inspiration. फिर apart the way you started के इकट्ठे एक कमरे में, and then you made the game, and then your passion of keep going.
is really remarkable. So thank you so for much gracing Cafe Khudi. اور آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی اچھی سکسیس اسٹوری ہے تو پلیز گیٹ بیک ٹو us. We would like to talk to them and inspire. Also, you can watch this episode at our YouTube channel CEO Today TV. Thank you so much.